اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، آج ہم جو ولایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور حرمت سعادات و عزاداری کے حوالے سے بہت ساری اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، تو ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں جو نظام ولایت فقیہ اور نظام مرجعیت کے مخالف ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرجعیت ہوتی کیا ہے اور مرجعیت کی طاقت اور عظمت کیا ہے۔ تو اس کے لیے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی کا واقعہ ہے، جب اس نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ جب ایران میں استعماری طاقتوں نے ایران پر قبضہ کرنا چاہا تو ایران میں گھس کر تمباکو کی فیکٹری ایجاد کر کے اور تمباکو کی تجارت کے ذریعے سے ایران پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن اس کے بابصیرت مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی نے جب یہ محسوس کیا تو فتویٰ دیا کہ آج کے بعد تمباکو نوشی کا استعمال ایسے ہے جیسے امام زمانہ کے ساتھ جنگ کرنا ہو۔ تو اس فتوے پر عوام نے اتنا عمل کیا کہ پورے ایران کے عوام نے تمباکو کو استعمال کرنا حرام کر دیا اور اپنے گھر کے مکمل حقے توڑ دیے۔ اس کے حتیٰ کہ شاہ ایران کے گھر کے اور دربار کے حقے بھی توڑے گئے۔ جب شاہ ایران نے طلب کیا کہ مجھے حقہ دیا جائے تو خادموں نے عرض کیا کہ قبلہ حقے تو توڑے گئے ہیں۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ کس نے توڑے ہیں؟ تو اس کے برابر کے کمرے سے اس کی بیوی نکل آئی اور کہا کہ میرے حکم سے توڑے گئے ہیں۔ تو کہا کہ تم کو کس نے حکم دیا کہ تم حقے کو توڑ دو اور تمباکو کو حرام سمجھ لو؟ تو اس نے کہا، اس کی بیوی نے جواب میں کہا کہ جس نے تم کو مجھ پر حلال کیا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ تمباکو حرام ہے، لہذا حرام ہے۔ وہ ہمارے دین کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وہ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ دین بچانے آئے ہیں، آپ ہماری دنیا بچانے آئے ہیں، لیکن ہمیں دین چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہ بصیرت تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے، اپنے مرجع کے لیے، اپنے مرجع کی طاقت اور عظمت کو وہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، جب آیت اللہ مرزا شیرازی کو لوگ مبارکیں دینے گئے تو آیت اللہ رونے شروع ہو گئے، گریہ طاری ہو گیا، پریشانی کا عالم آ گیا۔ تو سوال کرنے لگے کہ بلا آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دیا ہے جس کے تحت ہم شیعہ لوگ سرخرو ہو گئے ہیں اور پہلی بار دشمنوں کو شکست ملی ہے، آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے۔ تو قبلہ نے فرمایا مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے لمحوں میں ہمارا دشمن سمجھ گیا ہے کہ ہمارا اصلی جو مرکز و محور مرجعیت ہے وہ کس طرح دشمن سمجھ رہا ہے اس کو، لہذا دشمن کس طرح اس کو محسوس کر رہا ہے، اور اب جو حملہ ہوگا وہ مرجعیت پر ہوگا۔ اور یہی سیم فتویٰ جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی دامہ اللہ عالی نے دیا، اور جو داعش والا فتویٰ تھا، جب عراق اور شام میں داعشوں نے ناجائز قبضہ کر کے رکھا تھا اور مسلسل ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، کاظمین، کربلا، یہ ساری مزارات ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی، تو آیت اللہ نے فتویٰ دیا تھا۔ جب آیت اللہ سستانی کے فتوے میں ایک خوشی کی لہر مچی اور داعشوں کا قبضہ ختم ہو گیا اور پاک ملک پاک ہو گیا پھر سے، اور یہ نجس لوگ ختم ہو گئے ایران سے، تو اس وقت بھی آیت اللہ سستانی رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہی مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ تو علماء پوچھنے لگے کہ بلا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے یہ وہی فتویٰ ہے جو حضرت آیت اللہ مرزا شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا۔ آج لوگ سمجھ گئے ہیں کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ اب جو جنگ ہوگی وہ ایک عالمی جنگ ہوگی، مرجعیت والی جنگ ہوگی، یعنی مرجعیت پر حملہ ہوگا۔ اب مرجعیت جو ہے مرجعیت پر حملہ کیا جائے گا۔ تو یہی سیم جو فتویٰ ہے آیت اللہ سستانی کا فتویٰ آیا تو اس کے بعد مرجعیت پر حملہ ہوا، اور ابھی لوگ مرجعیت پر بھونک رہے ہیں، مرجعیت کے خلاف بھونک رہے ہیں، مرجعیت کو نشانہ بنا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے باطل پرستوں اور حق پرستوں میں فرق رکھنے والے انسان کم ہوتے ہیں جو یہ محسوس کر سکیں کہ مرجعیت کی طاقت اور عظمت کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہت بڑی شخصیت ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سستانی، آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی، یہ دو فتوے، ان کی طاقت اور ہمت دیکھیں کہ پوری ملت نے
پوری قوم نے ان کے فتووں پر عمل کیا اور تبدیلی یہ آئی کہ ایران پھر سے ان نجسوں سے پاک ہو گیا۔ امریکہ کے جو استمراری ایجنٹ جو امریکہ کی طرف سے آ گئے تھے وہ اس پاک ملک سے ختم ہو گئے۔ لہٰذا ایک اور فتویٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا، جب مارشل لگ گئی، شاہ ایران نکل گیا، تو اس وقت حکم دیا گیا کہ جو بھی گھر سے نکلے گا اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ کیا تھا کہ جو بھی آج سے گھر میں رہے گا اس کے لیے گھر میں رہنا آج سے حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ علماء کی طرف گیا اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ طالقانی نے امام خمینی کو آیت اللہ طالقانی نے کہا کہ قبلہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی طرف نظر ثانی کریں، شاید یہ فتویٰ کہیں بہت سارے لوگوں کی جان نہ لے لے۔ تو آیت اللہ نے فرمایا، امام خمینی نے فرمایا یہ میری طرف سے فتویٰ نہیں تھا۔ تو آیت اللہ طالقانی نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نظر خاص ہے حضرت حجت ولی عصر امام زمان کی، تو لہٰذا علماء پر امام زمانہ کا سایہ ہے۔ آپ جیسے کم بخت اور گھٹیا انسان ہمارے علماء کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کی بہت بڑی شخصیتیں ہیں اور ماضی میں بڑا مقام مرتبہ رہا ہے اور ابھی بھی رہا ہے ہمارے پاس۔ تو مومنین دیکھیں، علماء کے جب واضح فتوے آئے اور جس پر عمل کیا گیا تو دیکھیں اب نشانہ جو بنی رہی ہے وہ مرجعیت ہے۔ کل صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا۔ آج جو صفین والے صفت رکھنے والے جو معاویہ پرست ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو صفین میں معاویہ اور معاویہ کے گروہ نے کیا تھا۔ انہوں نے قرآن اٹھائے تھے، آج یہ ولایت اٹھا رہے ہیں اور نظام مرجعیت کے خلاف بھونک رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مرکز اور محور یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ولایت، ایک عزاداری اور مرجعیت۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرجعیت پر حملہ کر دیا، اگر ولایت پر حملہ کر دیا، دونوں کو شیعت سے چھین لیا تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا ان کی سازشوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اس طرح کے شیطان پرستوں سے بچیں۔ ابھی یہ سوشل میڈیا پر مختلف فتویٰ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں نعوذ باللہ آیت اللہ سستانی نے یہ کہہ دیا، آیت اللہ خمینی نے خامنائی نے یہ کہہ دیا، معصوم کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ تو میں ان سے چند سوال کرتا ہوں، بہت سارے احادیث ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے متباین ہیں، ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کا کیا کرو گے آپ؟ تو وہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ ویڈیو ان کے سوالات اور ان کے طرف سے سوالات ہوں گے، ان کو سوال کیے جائیں گے۔ انہوں نے بہت سوال ہم سے کر دیے، دیکھتے ہیں اب یہ کتنا جواب دیتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے میں چلتا ہوں، خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔